चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी, साइंस, रियाजी, सख्त बोर नफरत थी मुझे। 2x = 4, फाइंड x। मैं कहता क्यों x, क्यों जानूँ x है क्या। कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिला MIT यूनिवर्सिटी जी, तो उधर जाकर फिर मुझे फिजिक्स और रियाजी से प्यार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप यकीनन जान चुके होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने तालीम, शऊर की बेदारी और नई नस्ल को साइंस के मज़मून से मुतारिफ़ करवाने के लिए एक बड़ी जिद्दोजहद की है और अभी तक करते आ रहे बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर परवेज़ होतबाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम वेलकम करेंगे उनको। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आपके लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपकी शख्सियत है और अगर एक रोल मॉडल की हैसियत है आपकी आज के हमारी नौजवान नस्ल के लिए, तो अगर आप हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ इब्तिदाई अवाइल के बारे में बताएं कि किस तरह था, आपकी साइंस के साथ दिलचस्पी कैसे हुई, किस तरह ये तहरीक आप में पैदा हुई, क्या बचपन से साइंसी कुतब आपको पढ़ने का शौक़ था या ख़ुद से शौक़ था, या आपके वालिदैन ने इस हवाले से कोई किरदार प्ले किया, इस हवाले से हमें कुछ बताइए। कहना ज़रा मुश्किल होता है कि इसलिए कि हर बच्चा जो है अलग होता है, लेकिन जो मुतजस्सिस ज़हन का हामिल हो उसको आसपास की चीज़ें बहुत दिलचस्प लगने लगती। तो मेरे बचपन में ये कि मुझे पहले तो मिकैनो एक चीज़ आती थी जिससे आप जोड़ जोड़ कर मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स बना सकते थे, गाड़ियाँ, ब्रिज, इमारतें वगैरह। फिर उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक मोटर से एक फैसिनेशन पैदा हो गई कि ये मोटर कैसे काम करता है। तो जो मुझे बिजली का मोटर मिलता था मैं उसके पुर्जे कर लेता था और फिर उसको दोबारा जोड़ता था। फिर मुझे पता चला कि बिजली के गुज़र से मक़नातीसियत पैदा होती है। तो मैं सोचा ये कैसे हो सकता है, और फिर मैं ख़ुद मक़नातीस बनाने की कोशिश में लग गया। तो वो बहुत ही नाकाम कोशिश थी। मैंने तार लपेटा एक, जैसा कि किताबों में बताया जाता है, आप तार लपेटें किसी लोहे के रॉड के ऊपर, आप फिर उसमें से बिजली गुजारें। अच्छा, वो बिजली। और क्या उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र कोई 10 साल थी। अच्छा, वो मैंने फिर ये जो घर की बिजली ना उसके अंदर दोनों तारें अंदर डाली, धमाका हुआ। सही। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये तो किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो गलत है। फिर मैंने किताबें पढ़ी तो पता चला कि आपको और ज़्यादा तार लपेटनी होगी, और ज़्यादा तार लपेटी, फिर डाला, और इस दफ़ा तो घर में आग लग गई। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद तो फिर मैं सोचता रहा कि ये आखिर क्यों हुआ, ये बिजली है क्या चीज़, ये गर्मी भी पैदा करती है, ठंडा भी करती है, मक़नातीसियत भी पैदा करती है। तो वहाँ से बात आगे चलती गई, और हालांकि मुझे साइंस का मज़मून स्कूल में बहुत ही बोर लगता था। अच्छा। 2 चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी। एक तो मुझे साइंस, फिर रियाजी। अच्छा। हाँ, रियाजी बोर लगता था, सख्त बोर, नफरत थी मुझे। सही। वो हमें कहते थे कि 2x = 4, फाइंड x। मैं कहता क्यों x, क्यों जानूँ x है क्या। तो इक्वेशन से मैं भागता था। ये बात फिर उस वक्त बदली जब मुझे पता चला कि बिजली को समझने के लिए आपको इक्वेशंस जानना ज़रूरी है, रियाजी जानना ज़रूरी है। और फिर दिलचस्पी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि मैं बड़ी ज़ख़ीम किताबें इसके ऊपर पढ़ता चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट आपका डेवलप होता गया। और फिर जब मुझे कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिला, बाहर के कॉलेज में, MIT यूनिवर्सिटी जी, तो उधर हालांकि मैं गया था वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उधर जाकर फिर मुझे फिज़िक्स और रियाजी से प्यार हो गया।
जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अब इस हवाले से जैसा कि आपने तज़किरा किया कि शुरू में ये दोनों मज़ामीन जो थे उनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो आप थोड़ा सा इस हवाले से कहेंगे कि क्या इसका जो था वो रीज़न जो थी वो इसकी ये थी कि हमारा जो निसाब तालीम है या हमारे मुल्क के अंदर जो पढ़ाने का तरीका है वो असातिज़ा का कुछ इस तरह का नहीं होता कि वो बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करे या उसको इतना इस अंदाज से पढ़ाया जाए कि बच्चों को उसमें दिलचस्पी हो, एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर या इस तरह। तो आप क्या इस हवाले से कुछ कहेंगे कि आज हमारे मुल्क के अंदर अगर हम साइंस की बात करें कंपैरेटिवली सारी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड का, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यही रीज़न है कि इब्तिदाई उम्र के अंदर हम बच्चों को इस हवाले से ज़्यादा नहीं एक कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाते बच्चों का साइंस के साथ? हम बच्चों को जिस अंदाज में साइंस पढ़ाते हैं वो उस मजमून से मुतनफ़िर हो जाते हैं, रियाजी से मुतनफ़िर हो जाते हैं, इसलिए कि हम उनके तजस्सुस को नहीं उभारते। हम उनसे कहते हैं कि ये याद करो वो याद करो, जब रट्टा चलेगा ना तो वो तालीम के लिए मोहलिक है, तालीम को वो ख़त्म कर देगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतों के लिए कि उसको आपने कैसे उभारना है। अब ये देखिए कि जहाँ बाकी दुनिया में साइंस पढ़ाई जाती है ना, वो ये नहीं कि अच्छा बच्चों आ जाओ आज साइंस का सबक हम पढ़ेंगे, फला सफ़ा खोल ना, वो बच्चों से कहते हैं अच्छा अगर तुम्हें जानना है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है तो चलो आज हम एक तजर्बा करते हैं। और वो तजर्बा बड़ा सादा सा है, 2 सुइयाँ आप डालें पानी के अंदर, उनको बैटरी के साथ जोड़ें, एक तरफ बुलबुले उठेंगे हाइड्रोजन के, दूसरी तरफ बुलबुले उठेंगे ऑक्सीजन के, आप उनको जमा करेंगे, दोबारा जोड़ें, हल्का सा धमाका होगा, पानी बनेगा। गोया कि हर चीज़ तजर्बाती तौर पर सिखाया जाता है बाहर की दुनिया में। आप बच्चे के ऊपर वो बोझ नहीं डालते, आप बच्चे के तजस्सुस को उभारते हैं, उसकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंतहाई दोस्ताना माहौल में बच्चे से जब आप प्यार करेंगे और प्यार से उसको इल्म जानकारी की तरफ ले जाएंगे तब ही वो बच्चा सीखेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जब आप बाहर पढ़ने के लिए गए थे पहली बार, जब आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप गए, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद आपको चैलेंजिंग क्या लगा था? क्या चैलेंजेस थे उस वक्त आपके सामने और आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 19 साल थी उस वक्त, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया वो दुनिया की बेहतरीन कहलाती है साइंस और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में। तो वहाँ जो पढ़ाने की रफ्तार है वो कहते हैं इट्स लाइक ट्राइंग टू ड्रिंक फ्रॉम अ फायर होज, है ना, वो जो तेज़ धार आती है उससे आप वो पी नहीं सकते, इतना ज़्यादा वहाँ मवाद है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और मैंने खूब यानी जितना मैं सीख सकता था उन 4 सालों में मैंने सीखा, यहाँ तक कि बजाय 1 डिग्री करने के मैंने 3 डिग्रियाँ की। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि आपने बताया था कि जब आप बाहर पढ़ने के लिए गए थे तो आपने वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी की, उस हवाले से आप कुछ बताएंगे? अपने फाइनेंस के हवाले से और ये सब कुछ। वैसे तो आप स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए गए थे। मुझे स्कॉलरशिप सिर्फ 1/4 मिली थी। अच्छा। 1/4 मुझे लोन मिला था, बाकी आधा मुझे खुद कमाना पड़ा। तो कैंपस पर जॉब्स होते हैं, आप उधर रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में बैठकर बुक चेकर का काम कर सकते हैं। अच्छा, वो मैंने जितने काम हैं वो सारे किए यहाँ तक कि मैंने वहाँ बाथरूम्स भी साफ़ किए। बिल्कुल। अब ये ऐसी चीज़ है जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी नहीं करते, वो समझते हैं कि उनकी हतक होती है इससे, लेकिन जो जिस्मानी काम है
وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیریکٹر بناتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ عام لوگ کس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ میری آمدن کا ذریعہ بھی تھا۔ تو ہاں، ہر طرح کا کام ایک انسان کو کرنا چاہیے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ایوری ورک ہیز ٹو بی ڈن بائی ایوری باڈی۔ گریٹ۔ اچھا، اب میں آپ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھ لیا، یہ سب کر لیا، اب میں آپ کو واپس لے کر آتی ہوں پاکستان کی طرف۔ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی بہترین اداروں میں، اور بہت اچھا آپ کو ایکسپوجر ملا، آپ نے اتنا کچھ سیکھا، آپ کا ایک نام بنا، اینڈ آفٹر دیٹ 80s میں آپ نے پاکستان واپس آنے کا سوچا امریکہ سے؟ نہیں، 80s نہیں، میں فوراً ہی آ گیا۔ میں 69 میں گیا تھا اور 73 میں واپس آ گیا، اور میں واپس اس لیے آیا کہ مجھے امریکہ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس زمانے میں ویتنام کے اوپر امریکہ حملہ کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا اس کے خلاف۔ جو ہم غزہ میں آج دیکھ رہے ہیں وہ اس زمانے میں ادھر ہو رہا تھا، اور آپ روئے بھی اس پر؟ اور مجھ سے نہیں رہا گیا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو مشرقی پاکستان میں ہم لوگوں نے کیا، میں نے سوچا کہ اس قوم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ سے میں بھاگ کر یہاں آئے بھاگ کر، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر کے اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گی آپ سے یہ پوچھ کے کہ پاکستان میں کس گورنمنٹ نے آپ کا استقبال کیا تھا؟ ایک زیادہ اور حکومت تھا جب آپ آئے یہاں پاکستان میں؟ نہیں، جس وقت میں پہنچا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، سن 73 میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، جو کہ آج کل قائد اعظم یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ جی، کافی عرصہ پڑھایا آپ نے وہاں؟ لگ بھگ 50 سال، تھوڑا کم اس سے، لیکن سمجھ لیجئے کہ نصف صدی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ آئے تو ضیاء صاحب کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد لیکن آپ نے بھٹو دور دیکھا، اپنے مشرقی پاکستان کی ابھی بات کی، ذکر کیا، تو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کچھ یادیں ہیں آپ کی یاد؟ میں اس وقت امریکہ میں تھا۔ بانٹ سکے اگر؟ جی، سن 71 میں میں امریکہ میں تھا، اور اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں مشرقی پاکستان سے، اور وہ خبریں یہاں نہیں لوگوں کو بتلائی جا رہی تھیں۔ اچھا۔ یہاں پر ایک مکمل سینسرشپ تھا اس وقت، اور جو دراڑ تھی پاکستانیوں کے بیچ میں، ایک طرف بنگالی، دوسری طرف پنجابی، دوسری طرف دوسرے پاکستانی، اور یہ امریکہ میں بھی تھی۔ اور میرے نزدیک یہ پاکستان کا قصور تھا، مغربی پاکستان کا قصور تھا کہ ہم نے ان کے اوپر حکمرانی کی، ان پر ظلم ڈھائے، اور انہوں نے جو جنگ لڑی وہ بالآخر کامیاب ہوئی، وہ آزاد ہوئے، اور آج وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں ویزے دیں، ہم تمہارے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کریں۔ میں آپ سے وجوہات جاننا چاہوں گی ایک تاریخ کے طالب علم کے حیثیت سے، کہ آپ کو سقوط ڈھاکہ کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ شیخ مجیب الرحمان نے جب ایک بھاری اکثریت کے اندر انتخاب جیت لیا تھا، تو ہماری اس وقت کی جو حکومت تھی یا جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنانے یا گورنمنٹ سونپنے کا کیوں نہیں سوچا؟ اس میں کیا ہرڈلز تھیں، کیا وجوہات تھیں کہ یہ سب کچھ ہوا؟ کیا خوف تھے جو ان کے مائنڈ میں تھے کہ اگر دے دی گئی شیخ مجیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ تو کیا ہو جائے گا؟ بات بالکل واضح ہے کہ اگر مجیب الرحمان وزیر اعظم بنتا تو پھر وہاں مشرقی پاکستان کی حکومت قائم رہتی، جو مغربی پاکستان کے ماتحت نہ ہوتی اور جو اپنے فائدے میں فیصلے کر سکتی۔ اب ان کی شکایات بہت پرانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو ان کے اوپر مسلط کی گئی تھی شروع دن سے۔ جب جناح صاحب وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں بنگلہ نہیں چلے گی، یہاں اردو چلے گی، سرکاری زبان اردو ہوگی، جس پر وہاں قائد اعظم صاحب نے یہ کہا جی قائد اعظم نے یہ کہا تھا پاکستان کے بننے کے
7 مہینے بعد وہ تشریف لے گئے ڈھاکہ، جہاں انہوں نے آتے ہی یہ تقریر کی کہ ادھر ہم بنگلہ نہیں بولنے دیں گے، سرکاری طور پر ادھر زبان اردو ہوگی۔ تو خیر ناراضگی اس وقت سے شروع ہوئی، کانٹینٹ جو تھا وہ یہاں لیکن یہ تو کلچرل تھا، لیکن فوج میں افسر شاہی میں سارے ادھر مغربی پاکستان کے لوگ، خصوصاً پنجاب اور KP کے فرنٹیئر کے لوگ کہلاتے تھے اس زمانے میں، لیکن بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو دوسرے یہ کہ ادھر سے جو پٹسن برآمد ہوتا تھا، جس سے زر مبادلہ کمایا جاتا تھا، وہ مشرقی پاکستان کو نہیں لوٹایا جاتا تھا، وہ مغربی پاکستان استعمال کرتا تھا، جس سے ہم نے اسلحہ خریدا، جس سے اور جو مغربی پاکستان کی ترقی ہے ان روپوں اس زر مبادلہ کے ذریعے سے ہو سکی۔ تو ناراضگیاں تھیں، اور جب شیخ مجیب الرحمن 71 کے انتخابات جیتا اور بہت واضح طور پر جیتا، تو ادھر کے جو اہل اقتدار ہیں ان کو خوف تھا کہ اب ان کی حکمرانی نہیں چلے گی، اور وہ برابری کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور خاص طور پر بھٹو صاحب، انہوں نے کہا کہ تم ادھر ہم ادھر، اور جب ادھر فوجی آپریشن شروع ہوا اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا۔ صحیح۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں۔ آپ مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ ابھی بنگلہ دیش کی کرنٹ سچویشن کے اوپر اگر ہم بات کریں، حسینہ واجد صاحبہ جا چکی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر شیخ مجیب الرحمن صاحب کے لیے بڑا غم و غصہ عوام نے دکھایا، اور ان کے بت بھی ایون توڑے گئے۔ اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یقیناً حسینہ واجد کا دور جو تھا اس میں اگرچہ بنگلہ دیش نے ترقی کی، اس کے معیشت میں بہت بہتری آئی، لیکن اس کا جو طریقہ تھا حکمرانی کا وہ ظالمانہ تھا۔ اس نے جو مخالفین ہیں ان کو دبا کے رکھا تھا، وہ غم و غصہ ان لوگوں کے اندر بھرا ہوا تھا، اور آخرکار حسینہ واجد کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، اور اس کی ناکامی اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ آج اس کے خلاف مقدمہ کیا جا رہا ہے، اور انڈیا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے بنگلہ دیش لوٹایا جائے تاکہ اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ تو یہ تبدیلی آئی ہے بنگلہ دیش میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز سے نکل جائیں گے۔ پہلے بھی وہ اس اضطراب سے گزر چکے ہیں، اب بھی میرا خیال ہے کچھ اونچ نیچ ہوگی۔ اور ان کی فوج نے بڑا ان کو آئی تھنک یہ ریولوشن جو تھی وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی اگر ان کی فوج جو ہے اتنا سپورٹیو ایٹیٹیوڈ نہ دکھاتی، آئی تھنک سو۔ ان کی فوج نے ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا آیا کہ جو اقتدار کی حوث ہوتی ہے کہ جمہوری حکومت کو، جمہوری امر کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو یہ عبوری حکومت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو ایک نوبیل پرائز ونر کو یونس کو، بلکہ وہ بھی ماضی میں حسینہ واجد کے زیر عتاب رہ چکے ہیں، وہ بھی عتاب میں رہ چکے، لیکن یہ عبوری حکومت ہے۔ ان کا کام محض یہ ہے کہ انتخابات کرائیں اور اس کے بعد چلے جائیں، اور اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جمہوریت کی گاڑی وہاں چل پڑی ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں اب حسینہ واجد کے جانے کے بعد؟ میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک پاکستان معافی نہیں مانگتا، جو 71 میں ہم نے ان کے ساتھ کیا، اس وقت تک تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب
آپ کا اگر میں پاکستان میں آپ کے کردار کے اوپر بات کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے سائنس کے لیے بہت کام کیا، آپ تدریس کے شعبہ سے اتنا عرصہ منسلک رہے اور آپ کی بہت خدمات ہیں اس ملک پر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو آپ کا آمنا سامنا رہا اینڈ آل دیٹ، اس سب کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ہر روز ہمارے بہادر فوجی اس کی نظر ہو رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی ہے اس نے ایک روز کا ایک قتل کے بازار اس نے گرم کیے ہوئے ہیں. وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی شریعت نافذ کرائیں گے پاکستان میں، اور چونکہ ریاست نے اس پر کوئی واضح پوزیشن نہیں لی ہے اس لیے ان کے پاس کوئی مقابلے کا بیانیہ نہیں بنتا. ہمیں ایک اور طرح کا بھی خطرہ ہے، وہ ٹی ایل پی سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے اوپر، احمدیوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کے گھر جلائے، ان کے گرجا گھر جلائے ہیں. اور جو ہم نے سوات میں واقعہ دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک سیاح کو زندہ جلا دیا. ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ کیا واقعہ تھا، لیکن یہ لوگ جو مذہبی انتہا پسند ہیں یہ صرف یہاں کے غیر مسلموں کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے. بالکل. ضیاء دور میں آپ نے ایک میگزین شروع کیا تھا مارشل لاء کے خلاف امور پاکستان، اس حوالے سے کچھ بتائیے. کون؟ اچھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ نے ضیاء دور میں ایک ہاں اچھا، وہ جمہوری پاکستان. جی اچھا، ہاں جی ہاں. تو ضیاء الحق کے دور میں چونکہ اور تمام ذرائع بند تھے تو ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ تھا پروفیسروں کا اور دوسرے لوگوں کا جو قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک تھے. تو ایک پیمفلٹ جمہوری پاکستان کے نام سے ہم نکالتے تھے. تو جو ہمارے گروپ کا لیڈر تھا جمیل عمر نام ہے اس کا، اب فوت ہو گئے، وہ میلوڈی مارکیٹ میں پکڑا گیا. اور یہ بات ہے 3 نومبر سن 81 کی. تو اس کے بعد پکڑ دھکڑ کا عمل شروع ہو گیا یونیورسٹی میں. ہمارے کئی ساتھیوں کو یہ اٹھا کر لے گئے، جمیل کو ٹارچر کیا بہت دیر تک، یہاں تک کہ اس کا بچنا مشکل ہو گیا تھا. آخر کار یہ لوگ چھوٹ گئے، لیکن ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی تھیں. انہیں یونیورسٹی میں دوبارہ لیا بھی نہیں گیا. کچھ تو ان میں سے ملک چھوڑ کر چلے گئے. تھا بڑا ہی معصوم نیوز لیٹر کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، آمریت نہیں. ضیاء الحق نے اس کو بہت برا مانا اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے اسلامی نظام کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں یہاں اسلامی ریاست قائم کر رہا ہوں، جو بھی اس کی مخالفت کرے وہ کمیونسٹ ہے، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے. بہت مشکل وقت تھا. اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لمس یونیورسٹی میں آپ نے سائنس اور زمانہ جدید کے تقاضے کے حوالے سے ایک مضمون شروع کیا تھا جس کا آپ کو بڑا پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملا تھا، لیکن اسی مضمون کو شاید بنیاد بنا کر آپ کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو ختم کیا گیا. تو وہ نظریات کا وہ کیا تھا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ نظریات کا کوئی ٹکراؤ تھا لمز میں، اور یہی بات میں فورمن کرسچن کالج کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو خطرہ ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے مضمون کو اچھا جانتا ہو وہ اگر ادھر ٹھہر گیا تو ان کا پول کھل جائے گا، کہ ان کے ساتھ پھر ان کا موازنہ ہونے لگے گا. لہٰذا
कोई ऐसी सियासी वजह नहीं थी कि मुझे इन जगहों से निकाला गया, नज़रियाती वजूहात भी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये बस वो जो ज़ाती चपकलिश होती है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेशनल जेलसी, जी बिल्कुल, प्रोफेशनल जेलसी। और छोटे लोग होते हैं जो हमारे यहाँ प्रोफेसर बनते हैं, डीन बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटियों की जो हालत है वो अब यहाँ तक पहुँच गई कि इधर शायद इस्लाह मुमकिन ना हो। It's very sad। और तो आपको पाकिस्तान में क्या चीज़ ऐसी लगती है जो सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से साइंस के मज़मून को उस तरह परवान नहीं चढ़ाया जा सका जिस तरह ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनली देखें आज भी काम हो रहा है सब कुछ? अगर मुझे याद है कि हमारे बचपन के अंदर स्पेशली फ़िज़िक्स के अंदर बायो में स्पेशली एक चैप्टर होता था जिसमें बताया जाता था कि मुस्लिम साइंसदानों के कारनामे और उनका बड़ा वो था, और फिर एक शेर भी साथ होता था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सेपारा। तो वो माजी हमारा अगर मुसलमानों का इतना शानदार था, हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने बड़े काम किए, तो आज ये सब कुछ क्यों रुक गया? आई मीन व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? बुनियादी तौर पर साइंस एक खुले दिमाग के अंदर आ सकती है, बच सकती है, ऐसा दिमाग जो मुतजस्सिस हो, और जब लोगों की आंखों के ऊपर पट्टियाँ बांधी जाती हैं कि वो ना इस तरफ देख सकें ना उस तरफ, तो फिर साइंस तो मुरझा जाती है। हमें अगर साइंस को यहाँ एक साजगार माहौल देना है तो हमारी तालीम को असर नौ बदलना होगी। इसमें जो रट्टे का निज़ाम है इसे मुकम्मल ख़त्म करना होगा। इधर की जो निसाबी कुतुब हैं उनको ज़ाया करके बाहर की किताबें यहाँ लगानी होंगी, क्योंकि उन्हीं में से बच्चे सीख सकते हैं। हमें जो हमारे टीचर्स हैं इनमें से बहुतों को बरतरफ करना होगा और ऐसे टीचर्स की भर्ती करनी होगी जो अपने मजमून को जानते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, टीचर्स का पढ़ाने का टीचिंग मैथडोलॉजीज़ ये सब बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, बट एट द सेम टाइम सर क्या आप सेटिस्फाइड है पाकिस्तान में जो हमारा निज़ाम तालीम है, जो निसाबी तालीम है, जो निसाब है हमारा, जो कब से एज इट इज़ चलता आ रहा है? डोंट यू थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जदीद दौर के तकाज़ों के अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना चाहिए, उनके अंदर इनोवेशंस लानी चाहिए, ऐसा कि क्रिएटिविटी बच्चों की जो है उसको निकाला जाए एंड ऑल दैट? ये आप कैसे करेंगे अगर उसमें मज़हब 50% हिस्सा रखता हो? वो न सिर्फ मजहबी मज़ामीन में है, लेकिन उर्दू में है, इंग्लिश में है, जोग्राफिया में है, साइंस में है, रियाजी में है। जब आप हर चीज़ को मज़हब के साथ जोड़ेंगे तब आपकी सोच साकित और जामिद हो जाएगी। अब इंडिया की मिसाल देख लीजिए, बहुत तेज़ी से तरक्की आगे कर गया है। हालांकि वहाँ एक हिंदुत्व की हुकूमत है, लेकिन उधर के बच्चे जो निसाब पढ़ते हैं वो जदीद निसाब है, वो वैसा ही है जैसा कि हांगकांग में है या स्वीडन में है या स्विट्ज़रलैंड में है या अमेरिका में है। वो साइंस जो आलमी है वो पढ़ाई जाती है। हाँ, उधर के बच्चे वेद या किसी उनकी मुक़द्दस किताब को हिफ्ज़ नहीं करते, वो यूँ सर नहीं धुन रहे होते हैं। उनके अंदर जिस तरह का रवैया पैदा किया जाता है, और इंडिया में इसमें बहुत ख़राबियां हैं सब कुछ, लेकिन जो रवैया पैदा किया जाता है वो साइंसी है। तो साइंस और मज़हब के दरमियान बहस को आप किस तरह देखते हैं? आई मीन क्या है ये अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरह लेंगे? साइंस और मज़हब एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, इनका बीच में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप साइंसदान
دیکھیں وہ ہر مذہب کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کام یا بغیر کسی مذہب کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے کام پہ کوئی ذرا بھی اثر نہیں پڑتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ عبدالسلام جن کو نوبیل پرائز ملا وہ احمدی تھے. اسٹیون وائنبرگ یہ دونوں میرے استاد رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ تھا لیکن ایک ہی کام کیا اور ایک ہی وقت پہ ان کو نوبیل پرائز ملا. اگر آپ سرن جیسی لیبارٹری میں جائیں تو آپ کو وہاں جاپان سے آئے ہوئے, جرمنی سے آئے ہوئے, انڈیا سے آئے ہوئے, چائنا سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مل بیٹھ کر کام کرتے ہیں. ان کا کام مخصوص کوئی سائنسی کام ہوتا ہے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کا مذہب کیا, ان کی پسند ناپسند کیا. تو آپ نے یونیورسٹیز میں اتنا عرصہ پڑھایا, آپ کو یونیورسٹی کے اندر بڑا ایک ادارہ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, ایک آپ پروسیس سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی شیپ اپ ہو چکی ہوتی ہے, پھر بھی آپ کو یونیورسٹیز کے اندر کیا چیلنجز لگتے ہیں کہ ہماری آج کی نئی نسل جو ہے وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہے؟ ہماری یونیورسٹیاں اول تو جیل خانے ہیں. میں جب قائد اعظم یونیورسٹی اب جاتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے ہوتی تھی کوئی مماثلت نہیں. ہر طرف خاردار تار ہیں, اونچی اونچی دیواریں ہیں, لباس بدل گیا ہے, ایک کدورت پیدا ہو گئی ہے اوروں کے لیے, لوگ مل بیٹھ کر کام نہیں کرتے, رٹا چلتا ہے. یہاں اندر بیچ میں سیاست اینڈ جمعیت اینڈ آل دیٹ, ان سب کا تڑکا بھی ہے. سیاست تو اب بالکل ہی ختم ہو گئی نا. اب تو یہ ہے کہ کون شیعہ کون سنی, کون پٹھان کون پنجابی کون سندھی, اس چیز پر اسٹوڈنٹ باڈی بٹی ہوئی ہے. یہ ادھر پڑھائی کوئی نہیں ہوتی, کہنے کو ہوتی ہے. جو ادھر کے پروفیسر ہیں, میں صرف قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں کبھی آپ نے پروفیسر کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ سر وہی تو بہت سارے اس طرح اب یہی آپ ان کے گھروں میں جائیں, حالانکہ وہ مہینے میں 4, 5, 10 لاکھ روپیہ کماتے ہیں, شاندار گاڑی ہے, گھروں میں کتاب نہیں. کبھی آپ ان کو کتاب کھولتے ہوئے پڑھتے ہوئے, شوق سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. المیہ ہے بالکل. آپ نے اس حوالے سے بھی بہت کام کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ انرجی کرائسس کو فیس کر رہا ہے, توانائی کے بڑے مسائل ہیں, لوگ مہنگائی, بل اینڈ آل دیٹ. اس حوالے سے بھی آپ نے کافی آئیڈیاز دیے تھے. تو آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں کہ ان کے تھرو جو ہے پاکستان وہ انرجی کرائسس جو ہے اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ انرجی کرائسس تو ہے لیکن اس کے کئی اسباب ہیں. جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل کیا تھا اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. ہم نے کبھی شمسی توانائی پر زور نہیں دیا, اب دینے لگے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لوگوں نے پینلز لگائے ہوئے اپنے چھتوں کے اوپر, لیکن اگر یہ پہلے کیا جاتا تو آج پاکستان بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے اس راستے پہ. پالیسیاں ایسی تھیں کہ شمسی توانائی کو یہاں ایک مہنگا کام بنایا گیا تھا. اس کی بجائے ہم نے نیوکلیئر کے اوپر خرچ کیا. اب نیوکلیئر سے کسی کو پتہ نہیں کہ ہم چائنا سے کن ٹرمز پر قرضہ لے چکے ان پلانٹس کو بنانے کے لیے, نیوکلیئر پاور پلانٹس. ہمارا اپنا بنایا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, نقصان ہوا؟ کوئی فائدہ تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے اگر اپنی انرجی پالیسی بہتر بنائی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ 70 روپے آپ کو فی یونٹ پیسے دینے, 1 یونٹ کے لیے دینے پڑتے. کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہر لحاظ سے, ہر شعبہ میں, تعلیم, سائنس؟ اس کا جواب واضح ہے, اور جو ہمارے نوجوان اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, وہ
ہماری صورتحال کی ایک علامت ہے. اب اس کو ہم بدل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی. اتنے چیلنجز آپ نے دیکھے جب سے آپ پاکستان میں ہیں, آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو پاکستان سے باہر جانا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ دیر ہو گئی ہے دیر ہو گئی, اوکے. لیکن نہ میں پہلے جانا چاہتا نا اب جانا چاہتا. وجہ پاکستان سے محبت ہے؟ بس میں ادھر خوش ہوں. ادھر خوش ہاں. ہے, اوکے, رائٹ. آپ کو اقبال احمد اور نوم چومسکی یہ دو آپ کی پسندیدہ شخصیات ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پسند سے زیادہ ان سے عقیدت ہے اور محبت ہے, دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں. عقیدت اور محبت, اور خاص طور پر اقبال احمد سے. وہ تو فوت ہو گئے. چومسکی کے میرا خیال ہے اب دن کم رہ گئے, 90 سال سے اوپر ہو گیا ان کو. ان کی بہت خدمت ہے. آپ ایسا مجھے بتائیے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو ایسا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے جو آپ اس زندگی میں نہیں کر پائے اور پھر وقت ملا تو دوبارہ چلے گئے؟ نہ ایک زندگی کافی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. بہت, اور ایسی تو ایک زندگی میں چلیے میں نے تھوڑی سی فزکس سیکھ لی, تھوڑی سی میتھمیٹکس, اگلے میں اور زیادہ سیکھوں گا, لیکن پھر اس کے بعد والی زندگی میں کچھ آرٹ اور آرٹ کے ساتھ لگاؤ ہے آپ کا؟ کم ہے, نالج کم ہے. نالج کم ہے, ہاں, لیکن آپ کو لیکن ہاں شوق تو ہے. شوق ہے. ہاں, صحیح. تو دنیا بہت بڑی ہے, جتنے بھی جنم ہوں آپ کے وہ کافی نہیں. کس بات پر زیادہ اداسی ہوتی ہے؟ ہاں, پاکستان کے حالات پہ, غزہ فلسطینیوں کے حالات پہ. ہم بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. صحیح. بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ کا اب اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ مطلب آپ ان کے ساتھ پڑھا تھا یا ایسا کیا تھا؟ ہاں, وہ اس وقت میرے اسکول میں مجھ سے 1 سال جونیئر تھیں, اور پھر امریکہ میں ٹاکرا ہوا, لیکن ہماری دوستی نہیں ہو سکی. آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے باپ کی بیٹی تھی, کوئی خاص ہنر نہیں تھا, کوئی خاص میرا خیال ہے علم سے شوق بھی نہیں تھا. اب یہ جو بڑے لوگوں کی اولاد ہوتی, ان کے رویے اوروں کی طرف ایسے وہ حاکم ہیں, ہم رعایا ہیں. تو وہ جی بالکل ویسے ہی تھا. حالانکہ ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن کراچی گرامر اسکول میں, لیکن وہ مرسیڈیز میں آتی تھی اور میں اپنی سائیکل چلا کے آتا تھا, اور ڈرائیور جب تک دروازہ نہ کھولے تو وہ باہر بچے وہ بھی تھیں, مرتضیٰ بھی تھا اور شاہ نواز بھی, تو وہ تینوں جو رائل فیملی کے بچے تھے وہ اپنے آپ کو رائل ہی سمجھتے تھے. صحیح. اور ابھی آپ ان کے بچوں کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرا ان بچوں سے کوئی واسطہ نہیں. ایگزیکٹلی نہیں واسطہ ہے سر, انڈائریکٹلی تو ہمارا, ہم چاہیں یا نہ چاہیں تو وہ اس طرح ہے کیونکہ وہ ہمارے جتنے بھی سو کال سیاستدان ہیں ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بات دوڑ ہے ہمارے ملک کے پاکستان. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا واسطہ تو ان سے بن رہا ہے, بیکاز ہم سے پوچھے بغیر یا ہم سے جانے بغیر یا ہماری جمہوری رائے کو پرمیشن دیے جائے, رسپیکٹ دیے بغیر وہ اس ملک کے حکمران ہیں, اور شاید نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو واسطہ تو سر بنتا ہے, اور نہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے نہ میرے پاس یہ چوائس ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ. تو چلیے بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیاست میں رہیں اور لیڈر رہیں, لیکن اب تک تو ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کر کے دکھایا کہ وہ قابل عزت سمجھے جائیں. بالکل. میں پروگرام کے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایک آخری سوال کہ تھوڑا ٹپیکل سا ہے
کہ کیا چاہتے ہیں آپ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو اپنے حالات کو اپنی عقل کے مطابق جاننا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہی جو ممکن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایمانداری سے آپ اپنی زندگی گزاریں. سچائی، اور جو اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے. تو لیو دا لائف یو وانٹ، اوروں کا خیال رکھیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے کبھی آپ جھوٹ نہ بولیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. ناظرین، پرویز ہود بھائی صاحب آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمیں انلائٹن کیا. بہت اہم گفتگو رہی ہماری. یقیناً آپ کو آج کا شو جو ہے وہ پسند آئے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اگلی نشست میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.